سکے. اب بندہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں کوشش کرتا ہوں جس قدر ہو سکے میں برائی سے بچتا ہوں, جتنا ہو سکے بدی سے بچتا ہوں. نہیں, یہ بات نہیں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ اصول کے خلاف ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئر کٹ اعلان فرما دیا, اس کی جگہ نہیں ہے. ہاں فرمایا بدی کو کلیتاً روک دو, دروازہ بند کر دو, بدی تمہاری زندگی میں داخل نہ ہو, برائی داخل نہ ہو, گناہ اور معصیت جو حرام ہے, جسے اللہ اس کے رسول نے روک دیا ہے, جس کے نتیجے میں جہنم ملنی ہے, دوزخ ملنا ہے, اللہ کی ناراضگی ہونی ہے, گمراہی ہونی ہے, اس کو ٹوٹلی بلاک کر دو. فرمایا جب اس کو بلاک کر دو تو اگلا قدم کیا ہے؟ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ, پھر حکم آئے گا. ہاں فرائض کی ادائیگی کے علاوہ, یہ فرائض کے علاوہ نماز ہے, نوافل ہے, تسبیح ہے, ذکر اذکار ہے, درود پاک ہے, استغفار ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, بھلائی اضافی نیکیاں ہیں. فرمایا جب حکم کروں نیکی کے کاموں کا کہ یہ کرو یہ کرو, فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تو جتنی جتنی تمہاری طاقت ہو اتنا کرتے جایا کرو, جتنی استطاعت ہو اتنا کرتے جایا کرو. اب اس میں خیر ہی خیر ہوگی, اس لیے کہ بدی کا دروازہ کلیتاً بند ہو چکا ہے, اب بدی کی انٹرنس نہیں رہی. تو جتنی نیکی کرو, ایک ایک قطرہ بھی ہوگا تو قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا چلا جائے گا. تو نیکی کے کرنے میں اتنا ناپ تول میں سختی نہیں ہے, کرتے جائیں کرتے جائیں, آگے آگے بڑھتے جائیں. مگر بدی کے کرنے میں بڑی سخت حکم ہے کہ اس کو بالکل بلاک کرو. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم الہی کی جو قرآن مجید میں آیا تھا اس کی وضاحت فرمائی. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل کی امراض کی چونکہ بات کرنی ہے, تو دل مریض ہوتے ہیں جب, تو اس دل کے مریض ہونے کا پروسیس کیا ہے. یعنی کل کی بات جہاں پر ہم نے ختم کی خواطر کی, یہ خاطر شیطانی اور خاطر نفسانی دو پر فوکس کر رہے ہیں جس سے خرابی جنم لیتی ہے. اس خاطر کی جو شیطانی یا نفسانی ہے, اس خاطر کے نتیجے میں گناہ کب جا کے بنتا ہے, کتنا سفر طے ہوتا ہے اور کتنے مرحلے اس کے اندر آتے کہ دل سیاہ ہو جائے, گناہگار ہو جائے, عاصی ہو جائے, خاطی ہو جائے, سقیم ہو جائے, مریض ہو جائے. وہ سارا پروسیس, وہ سفر کیا ہے. اب اس کو واضح کرتا ہوں تاکہ اس کنسپٹ میں مغالطہ نہ رہے, سٹیپ بائی سٹیپ ہم کس طرح چلتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, کہ جو پچھلے 2 دنوں میں گفتگو ہوئی خطرہ کی, جس کو خاطر کہا, اور اب میں نے اس کو فوکس کر دیا ملکی اور رحمانی جو خواتر ہیں, اب ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سال ہوگا. ذہن میں رکھ, خاطر ملکی اور خاطر رحمانی, خاطر ربانی, مطلب جہاں سے نیکیاں آتی ہیں اور دلوں کو شفا ملتی ہے. یہ سبجیکٹ آئندہ سال ہوگا. آج پہلا حصہ لا الہ, آج اس شر کو مٹانے اور بدی کی جڑ کاٹنے کا مضمون ہے جہاں سے دل مریض ہوتے ہیں. اب اس وقت میں یہ فوکس کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب وہ خطرہ یعنی ایک بیڈ تھاٹ, ایک ایول تھنکنگ, ایک برا خیال آتا ہے, اس میں اور دل کے مریض ہو جانے میں کتنا سفر ہے اور اس میں کتنے مرحلے اور ایک جملہ بول دیا تھا کہ وہ خطرہ یعنی خاطر نفسانی یا خاطر شیطانی نفس کی طرف سے آیا یا شیطان کی طرف سے آیا, جب اس نے آپ کا دروازہ نوک کیا, اب وہاں سے شروع کر رہا ہوں یہ اگلا سبجیکٹ. تو آپ کا فرض تھا کہ آپ نفرت کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیتے, اس کو آپ بلاک کر دیتے. اس کو میسج جاتا
کہ میرے سودے کو یہ دل، اس بندے کا دل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹے رک گیا پھر تو نفرت اور سختی اور کراہت کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دینا. اگر ریجیکٹ کر دیتے تو وہ برائی کا خیال تھا، اس کا گناہ بھی نہیں تھا. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، خیال آنے سے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. وہ یا شیطان القاء کرتا ہے یا نفس القاء کرتا ہے، اس وقت تک آپ رسپانسبل نہیں تھے. رسپانسبل اس وقت بنے، یا ذمہ داری اس وقت، رسپانسبلٹی آپ پر آنا شروع ہو گئی جب آپ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس کے لیے نفرت اور کراہت کا اظہار نہیں کیا، بلاک نہیں کیا. ہاں، یہاں سے آپ ذمہ دار ہونا شروع ہو گئے. یعنی آپ نے اس کو ریسیو کیا، ویلکم کیا اس برے خیال کو. پھر دوبارہ آیا وہ خیال، پھر آپ اس کو سوچتے رہے، پھر اس سے حظ لیا. میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی تھی، اس کی تعریفات کرتے ہوئے. پھر آپ نے اس برے خیال کو انٹرٹین کیا، پھر اس برے خیال کو انٹرٹین کیا. تو اب تک وہ برے خیال آپ کا دروازہ نوک کرتا تھا دیکھنے کے لیے کہ مجھے کراہت اور نفرت کے ساتھ ریجیکٹ کر کے دھکا دے دیتا ہے یا دروازہ کھول کے کہتا ہے کہ آئیں بیٹھیں. جب آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس برے خیال کو اندر داخل ہونے دیا، آپ نے اس کو چائے پانی پیش کر دیا، اس برے خیال کے لیے سپیس بنا دی، اس برے خیال کے ساتھ اپنی مانوسیت ظاہر کر دی، تو پھر وہ بار بار آنے لگا، ہر روز آنے لگا. آپ بھی پھر اس کا انتظار کرنے لگے. تو وہ خیال آپ کے ساتھ اتنا تسلسل کے ساتھ جڑ گیا، وہ جو خاطر نفسانی تھا یا خاطر شیطانی تھا، کہ پھر وہ وسوسہ بن گیا. بس یہاں تک میں نے بات پرسوں کی شاید نشست میں کی تھی، پھر اور سبجیکٹ اس کی تفصیلات میں چلے گئے. اس سے آگے میں نے نہیں چلا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب یہ مضمون آئے گا. پھر وہ خطرہ، یعنی خاطر نفسانی یا خاطر شیطانی، وہ جو بدی کا خطرہ، وہ وسوسہ بن گیا، جس کو قرآن مجید کی سورہ الناس کے حوالے سے کہا تھا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب یہاں پر یاد رکھ لیں، جب وہ وسوسہ بنتا ہے، یہاں پر شیطان اور نفس جوائن کر لیتے ہیں. کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جو خاطر نفس کی طرف سے خاطر نفسانی ہو اس کو حاجز کہتے ہیں، اور جو خاطر شیطانی ہو اس کو وسوسہ یا وسواس کہتے ہیں. اب وہ جو نفسانی خطرہ ہے، برا خیال، بری تھاٹ، بری تھنکنگ، برا آئیڈیا، وہ جو آیا، جو داخل ہو گیا اندر، جب اندر داخل ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ پا لیتا ہے اور اس کو بیٹھنے کی، ٹھہرنے کی جگہ مل جاتی ہے اور وسوسہ میں کنورٹ ہوتا ہے، یہاں نفس اور شیطان کا ایکشن الگ الگ نہیں رہتا، یہ جوائن کر لیتے، ان کا الائنس ہو جاتا ہے. کیونکہ اب مانوس ہو گئی نا آپ کی طبیعت، جو ہی مانوس ہوئی تو نفس داخل ہو گیا، نفس امارہ داخل ہو گیا. تو نفس امارہ، آپ کا نفس اور شیطان دونوں جوائنٹ ہو جاتے ہیں اس سٹیج پر آ کر، سیکنڈ سٹیج پر. وسوسہ شیطان کا کام تھا، اس نے شروع سے ہی ڈالنا تھا وسوسہ، شروع سے نفس نے شروع سے حاجز ڈالنا تھا، مگر آپ نے نہیں روکا تو وسوسہ میں کنورٹ ہوا، تو یہاں نفس اور شیطان کا عمل ایک بن گیا. اب دو دشمن اکٹھے اپنے لشکر لے کر آپ پر حملہ آور ہے، تو وسوسہ آپ کے اندر پھر جم جاتا ہے، بیٹھے رہتا ہے. جب تک خطرہ تھا اس کو بھگانا آسان تھا، نفرت کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اللہ کے حضور دعا کر کے، اعوذ باللہ پڑھ کے، تعوذ کے ساتھ کراہت کرنا، نفرت کرنا، اس کو نہ کھولنا، نہ سننا، نہ دیکھنا، اٹینڈ نہ کرنا، انٹرٹین نہ کرنا، یہ 100 طریقے، آسان تھا آپ کی محنت. لیکن جب وسوسہ بن گیا، وہ اب اندر داخل ہو چکا ہے، وہ آپ کے بیڈ روم میں آ گیا.
اس کے لیے زیادہ ریاضت کرنی پڑے گی. پہلے فقط کراہت سے اس نے جانا تھا، اب ریاضت کے ساتھ جائے گا، محنت کرنی پڑے گی. بہت تسبیحات ہوں گی، وظائف ہوں گے، نفس امارہ کے وظائف ہوں گے، مہینوں لگیں گے، وقت لگے گا، طہارت کا طریق ہوگا، اذکار کا طریق ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت، تدبر اور تفکر کا طریق ہوگا، روزوں کا طریق ہوگا یا نوافل کا ہوگا، کئی غسل ہوں گے، بار بار وضو کرنا ہوگا، خاص تسبیحات ہوں گی. جس نوعیت کا وسوسہ ہے اس کو دفع کرنے کے لیے اذکار ہوں گے، پھر اس پر محنت کرنی ہوگی. ایسے صرف قرات کرنے سے نہیں بھاگنا اس میں. اب آپ اس کو گھر کے اندر گھسا بیٹھے دل کے گھر میں. اب سمجھ گئے فرق کراہت اور ریاضت کا. کراہت بھگا دینا تھا، اب ریاضت مجاہدہ ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی عبادت. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مگر اللہ پاک تب بھی مدد کرتا ہے کہ کوئی اللہ کے لیے پھر سچا مجاہدہ کرے، محنت مشقت کرے، اللہ پاک راستہ دے دیتے ہیں. تو وسوسے بھی نکل جاتے ہیں. پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. میں نے زندگی میں ہزارہ لوگ دیکھے ہیں وسوسے کے مرحلے پر ان کے ختم ہو گئے، مگر محنت زیادہ کرنی پڑتی. اس رسک میں نہ پڑے. ہر آدمی اس قدر محنت نہیں کر سکتا، بے صبر ہو جاتا. تو جب وسوسہ آ گیا تو یہ صورت. اب آپ مجاہدہ کرتے اور کریں تو وسوسہ نکل جائے گا. اور اگر اس سٹیج پر بھی خطرہ وسوسہ بن چکا ہے آپ کے ذہن میں، اور وسوسہ پر بھی مجاہدہ نہیں کیا، آپ کو فکر نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ خیال ہر وقت میرے ذہن میں آتا ہے. وسوسہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا، یہ وہ وہم کی مرض والی چیز نہیں ہے جس کو ہم اردو زبان میں عام طور پہ وسوسہ سمجھتے ہیں کہ وہم ہے، ایک مریض ہے آدمی، سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے. یہ وہ نہیں ہے. یہ اس تھاٹ کی مستقل شکل ہے جو ذہن میں جم جاتی ہے. برائی کی جو تھاٹ ہے، ایول تھاٹ، اس کی مستقل شکل، اس کو دوام، بیٹھنا، جلوس مل جائے دماغ آپ کے دل میں، نشست مل جائے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. یہ ڈیفرنٹ معنی ہے. اب یہاں مجاہدہ کریں پھر تو مجاہدہ تبھی ہوگا کہ فکر ہوگی، اور فکر تبھی ہوگی کہ پہچان ہوگی، معرفت ہوگی. ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم پہچان ہی پیدا نہیں کرنا چاہتے. پہچان کیسے ہوگی؟ علم ہوگا. علم کیسے ہوگا؟ کسی سے سیکھیں گے. یہ پروسیس ہے، یہ پوری تحریک ہے، یہ پورا مشن اسی لیے ہے آپ کے. یہ نظامت دعوت کے داعی جاتے ہیں، علماء اسکالر تیار کیے ہیں منہاج القرآن میں. ہر شہر جگہ جگہ اس لیے جاتے ہیں کہ سیکھیں. نظامت تربیت ہے، ان کو ٹرین کرتے ہیں. اسکالرز ہیں، مختلف علماء ہیں یا نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں. ہر آدمی کا جہاں بھی کوئی تعلق ہے تو سمجھ لیں. میں پیچھے سے پھر چلتا ہوں. مجاہدہ تب ہوگا جب آپ کو فکر اور درد ہوگی، نفرت ہوگی اس سے اور درد ہوگی. تو فکر و درد تب ہوگی کہ آپ کو سمجھ ہوگی، معرفت ہوگی کہ میں تو تباہ ہونے کو جا رہا ہوں. تو معرفت تب ہوگی جب آپ کو علم ہوگا. علم بیٹھے بٹھائے تھوڑا آ جاتا ہے. علم تب ہوگا جب علم والوں کے پاس، ذکر والوں کے پاس جائیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ ہر شخص پر فرض ہے کہ کچھ بیسکس پڑھیں، سیکھیں. اس کے طریقے ہیں، کتاب سے بھی سیکھیں، خطاب سے بھی سیکھیں. علماء کی مجالس میں بیٹھیں، اور جب علماء کی مجالس میں بیٹھیں تو دیکھ بھال کر کے بیٹھیں کہ خطرات زیادہ نہ لے کر آ جائیں. مجلس کا انتخاب بھی دانش مندی سے کرنا چاہیے کہ آپ خطرات کو ختم کرنے جا رہے ہیں یا اور خطرات خریدنے جا رہے ہیں. اللہ پاک معاف کر دے ہماری سوسائٹی کو، اور ہمارے مذہبی حلقات پہ بھی اللہ کرم کر دے. تو سیکھیں علماء کو کہ خیر کی دعوت دیتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے یا محبت پیدا کرتا ہے، سختی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، قریب لاتا ہے یا بھگاتا ہے، اسلام میں داخل کرتا ہے یا ہر ایک کو اسلام سے خارج کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے یا لوگوں کو طاعت کی طرف بلاتا ہے یا انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے یا وحدت پیدا کرتا ہے، علم دیتا ہے یا جہالت دیتا ہے.
غلاظت ہے. جس کے اندر طہارت ہو اس کی زبان گالی نہیں دے سکتی. جو گالی غلیظ زبان بولتا ہے وہ اندر کی غلاظت نکلتی ہے الفاظ، اور وہی اعمال بنتے ہیں، وہی طرز عمل بنتا ہے. سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے یا صدق اور اخلاص سے کام لیتا ہے، یہ سینکڑوں چیزیں ہیں. تو پہچان کریں پہلے مجلس کی. صحابہ کرام پوچھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، کہ کس کی مجلس میں بیٹھا کریں، کیونکہ مجلس میں بیٹھنا سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اب ہمارا عالمیہ یہ بھی ہے کہ ہماری مجلس اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے ہوتی. ہم گپوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، کذب ہوتا ہے، بغض اور کینہ ہوتا ہے، حسد اور عداوت ہوتی ہے، چغلی اور غیبت ہوتی ہے، الزام تراشیاں اور تہمت ہوتی ہے. جب ایسی مجلس ہوگی بیٹے رک جاتا ہے، یہ بند ہے، پھر رک گیا. اچھا، تو جب ہم اپنی مجلس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اس مجلس سے ہماری آخرت کو بھی کوئی نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. ایک مجلس ہے بیٹے جس سے صرف آپ کی دنیا کا نفع ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، برائی کی بات نہیں کرتے، کاروبار کی کرتے ہیں، دنیا کی کرتے ہیں، باہمی اچھے تعلق کی کرتے ہیں، ایک جائز مزاح کی کرتے ہیں. یہ وہ مجلس ہے، انسانی بشری زندگی کے تقاضے ہیں، درست ہے. بزنس کی کرتے ہیں، ضروریات کی کرتے ہیں، یہ صحبت مجلس جائز ہے. مگر ایک ایسی مجلس ہے جس میں نے پہلے باتیں کر دی، ناجائز بات ہوتی ہے. ان مجلسوں سے دل مردہ ہوتے ہیں. تو پوچھتے کس مجلس میں بیٹھیں، کس کے ساتھ بیٹھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خیر الجلساء کون ہے، اچھے جلیس کون ہیں، جن کے ساتھ بیٹھا کرو، جن کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا کرو. فرمایا وہ یہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یا وہ تمہیں اللہ کی یاد دلائیں. ان کی باتیں سنو تو تمہارے علم اور حکمت میں اضافہ ہو. ان کے عمل کو دیکھو تو تمہاری رغبت آخرت کی طرف بڑھے، اللہ کی طرف بڑھے. یعنی ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی مجلس اور صحبت اختیار کرو جو تمہیں آپ کو اللہ کے قریب کریں، جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، آخرت کی محبت پیدا کریں، جو گناہ سے نفرت پیدا کریں، نافرمانی اور معصیت سے دور کریں، جس سے آپ کے دلوں کو، دماغ کو، سوچوں کو ہو گئی ہے نا ساری. اب ہر شخص کے ہاتھ میں ایک صحبت ہے، اس کا سیل فون ہے، صحبت ہے ہر ایک شخص کے ہاتھ میں. وہ فرینڈز ہیں، وہ فالو کرتا ہے، اس کی کئی ہزار اس کے سارے لنکس ہیں، فالو کرتا ہے. وہاں ہر روز چڑھایا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، ہر چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ اس کو روز بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یہ آپ کی صحبت ہے. ہر روز جو چیز پڑھتے ہیں وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے. آپ میں کوئی ایسا افلاطون نہیں ہے، یہ کوئی پہاڑ اور فولاد کا بنا ہوا نہیں ہے کہ جو ایک چیز ہر روز پڑھے، ہر روز دیکھے، ہر روز سنے اور اس پر کوئی اثر نہ ہو. یہ سوچنا دھوکہ دہی، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھوکہ دینا. ایسا نہیں ہوتا. ایک ایک قطرہ بھی گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، بھلے سالوں لگ جائیں. ہر روز جو چیز پڑھتے ہیں اس کا اثر ہوگا، ہر روز جو دیکھتے ہیں اس کا اثر ہوگا. آپ پر ظاہر نہ ہو. دیکھیے آپ، ہوا ہے، کھلی ہوا، ہوا کے اندر آپ کو گرد نظر آتی ہے؟ گرد بولیے، ہاتھ ہٹائیں. آپ ایسے کہیں گے کہ نہیں نظر آتی، مگر گرد ہے یا نہیں؟ بولے مجھے اب بتائیں، گرد ہے یا نہیں ہوا میں؟ ہے. آپ اگر جھاڑ پھونک نہ کریں، ٹیبل صاف نہ کریں، 3-4 دن کے بعد آپ انگلی لگائیں تو ٹیبل پہ آپ کو گرد نظر آ جائے گی. یہ کپڑے جو میلے ہو جاتے ہیں، یہ میل کہاں سے لیتے ہیں؟ ہوا سے ہی لیتے ہیں. گرد میلے ہو جاتے ہیں، آپ دھوتی ہیں. برتن میلے ہو جاتے ہیں، آپ کے کچن کے کاؤنٹر میلے ہو جاتے ہیں. سارا کچھ یہ جو میل ہوتی ہے کوئی نظر تو کہیں سے نہیں آتی.
اور اگر بدن سے بھی آتی ہے تو بدن پہ میل کہیں دکھائی دیتی ہے، مگر آتی ہے. تو آپ دیکھیے نا، یہ بری چیز ہے، دکھائی نہیں دیتی مگر ہے. تو زیادہ خطرناک وہ اثرات ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے مگر ہوتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. کیونکہ دکھائی دینے لگیں یا سمجھ میں آ جائیں تو شاید آدمی اپنے آپ کو روک لے کہ میں بھائی اتنا طاقتور نہیں کہ اس ایک طوفان کا مقابلہ کر سکوں. بندہ بلاک کر دیتا، بندہ سمجھتا ہے کہ اوور کانفیڈنٹ ہے. جیسے اوور کانفیڈنس میں لوگ ڈرائیور ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں گاڑیوں کا. پختہ ڈرائیور ہوتے ہیں، بہت اوور سپیڈ چلتے ہیں. کیوں؟ اوور کانفیڈنٹ. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. جب وقت آتا ہے وہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، عین لمحے کنٹرول نہیں ہو سکتا. لہذا تو پتہ نہیں چلتا آپ کو، مگر آپ پر اثرات آ رہے ہیں، خواطر آ رہے ہیں، ذہن بگڑ رہا ہے. اس سے بچنا، اسی خطرہ، وہ خطرہ وسوسے میں بدل رہا ہے، یعنی ایک تصور اندر جا رہا ہے. اب جب وہ وسوسہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، مجاہدہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ شہوت بن جاتا ہے. پھر وہ شہوت بن جاتا ہے. جب شہوت بنتا ہے تو اس کے ساتھ نفس شریک ہو جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا وسوسہ کی سٹیج پر تو ہوائے نفس شامل ہوتی ہے، نفس کی خواہشات، اور وہ شامل ہو کر پھر آپ کو اندھا کر دیتی ہے. عقل معوف ہو جاتی ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، سچائی سنائی نہیں دیتی، اور بات دل و دماغ سچائی حقیقت پھر تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. یہ تو ایک بریف پروسیس ہے. اب اس کو میں ایک اور طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں، ہے وہ بھی آسان، یعنی مختلف طریقے. میری ایک کتاب ہے شاید حیات و ممات قلوب، اس کا نام ہے دلوں کی زندگی یا کیا. یہ میں نے چند سال پہلے ناروے میں 3 روزہ کیمپ سے خطاب کیا تھا ناروے میں، اور اس میں بیان کیا تھا. تو وہ میں نے ایک سٹیجز بیان کی تھی 11، وہ الگ ہیں، وہ الگ سٹیجز ہیں. اسی پر قلبی حیات و ممات اس کا نام ہے، قلبی حیات و ممات. اچھا، اس میں نے سٹیجز 11 بیان کی تھی کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتا ہے. وہ ایک الگ تقسیم ہے، وہ علمی تقسیم ہے، میں وہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا. ایک آدھ چیز، 1-2 چیزیں مشترک ہو جاتی ہیں مگر اس تقسیم کو بیان نہیں کر رہا. اگر کرنا ہو تو قلبی حیات و ممات میری کتاب چاہ، وہ میرے ناروے کے 3 دن کے لیکچرز کا مجموعہ ہے، وہاں سے لے لیں. میں آج ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ تقسیم یا اس کے سٹیجز کا تذکرہ ڈیفرنٹ طریقے سے، کہ خاطر جو خطرہ ہے، پہلے جو برا تھاٹ آیا، ایول تھاٹ آئی، ایول تھنکنگ آئی، یہ خیال آیا، خواہ کسی بری کتاب کے پڑھنے سے آیا، خواہ کسی بری چیز کو سننے سے آیا، کسی برے دوست کی باتیں سننے سے آیا، خواہ سوسائٹی سے آیا، خواہ کمپنی سے آیا، خواہ مجلس سے آیا، سیل فون سے آیا، ہر روز کے معمولات سے آیا، جہاں سے بھی آیا، شیطان یا نفس نے ایک خطرہ بھیجا، وہ آپ کی تھاٹ آ گئی. اس سے اگر آپ نے اس کو رد نہیں کیا، اب میں ایک ڈیفرنٹ سٹیج، پہلے میں نے ایک اختصار سے 4 مرحلے بیان کر دیے، اب اس کو ایک طرف کر دیں. اب میں ایک سیپریٹ تقسیم کر رہا ہوں سٹیجز کی. تو اس خطرہ سے فکر بنتا ہے، تھاٹ، جو آپ کا پوری ایک تھاٹ آئیڈیالوجی بن جاتی، آئیڈیاز بنتے ہیں، آپ کا وے آف تھنکنگ بنتا ہے. وہ جب خطرات چلتے رہتے ہیں، خواطر نفسانی شیطانی، تو اس سے رفتہ رفتہ آپ کا افکار بن جاتے، یعنی وہ اب باہر کا نہیں رہتا خیال، وہ آپ کا اپنی تھاٹ بن جاتی ہے، آپ اس کو اون کر لیتے. جب آپ اس کو نہیں روکتے، ریجیکٹ نہیں کرتے، ریاضت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اس پر فوکس نہیں کرتے، تو اگلے سٹیج میں وہ تصورات بن جاتے، وہ آپ کے کانسیپٹس بن جاتے، کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کے کنسیپشنز میں، کانسیپٹس میں.
وہ آپ کا اب جب کنسپٹس بن جاتے ہیں آپ کے، تو آپ ہر چیز کو جب اینالائز کرتے ہیں تو اپنے کنسپٹ کی روشنی میں کرتے ہیں، وہ ہر چیز پہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. آپ کی گویا انڈیپینڈنٹ جو پیور اور انوسینٹ تھنکنگ تھی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے تحت ہونی چاہیے تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے نفس یا شیطان کے خواطر لیے، ان کے میسیجز لیے، ان کو اندر داخل کر کے ان کو سسٹین کیا، جگہ دی، اس سے وہ تصور بن گیا آپ کی تھاٹ سے. اب تصور، ذہن اس تصور کا قیدی ہو جاتا ہے. اب آپ وہ ایک گلاسز لگ گئی، بلیک ہیں، بلو ہیں، گرین ہے، ریڈ ہے، وہ چشمہ لگ گیا. اب جس شے کو دیکھیں گے وہی رنگ نظر آئے گا ہر چیز کا. تو گویا ذہن، دماغ اس تصور کا قیدی بن گیا. آپ نے امپریزن کر دیا دماغ کو لمیٹڈ کر دیا. اب دماغ کے پاس وہ جو یشرا صدر کشادگی تھی، وسعت تھی، اوپننس تھی، وہ نہیں رہی. تصور نے اس کو گھیر لیا. اس سے تصورات بنتے ہیں. جب آپ کے تصورات پختہ ہو جاتے ہیں، تصورات آپ کے جب پختہ ہو جاتے ہیں، ان سے شہوات جنم لیتی، خواہشات اور شہوات جنم لیتی. شہوت سے مراد کوئی خواہش ہوتی، خواہش کو شہوات کہتے ہیں. شہوت سے مراد خواہش، احوا، ہوائے نفس، شہوات، خواہشات، آپ کی ڈیزائرز وہ جنم لیتی. تو ڈیزائر جنم لیتی ہیں، ان کے پیچھے بیک اپ کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ کانسیپٹس ہوتے ہیں. کانسیپٹ کے پیچھے بیک اپ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو تھاٹس تھے. یہ چیز قدم آگے بڑھاتی ہے، تو اس کو ختم کرنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے. جتنا ارلی سٹیج پہ ختم کر دیں آسان ہے. ارلی سٹیج پر ایول نے، جب برائی نے وجود ہی نہیں پکڑا تھا، مستقل داخلہ نہیں ہوا تھا، آسان تھا. جو وہ معاملہ آگے بڑھتا گیا، آپ پھنستے گئے، قیدی بنتے گئے، اور آپ کی طاقت کم ہوتی گئی، اور وہ اس کو نکالنا، ختم کرنا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ، مشکل ہوتا چلا گیا. وہ جب شہوات، ڈیزائرز، خواہشات بن جاتی ہیں، وہ بڑا عرصہ چلتی رہتی ہیں، آپ کے اندر چلتی رہتی ہیں. ان سے ارادات جنم لیتے ہیں، انٹینشنز، ارادہ. اب آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی پہلے تھا خاطر، ایک تھاٹ آیا تھا، تھاٹ سے کنسپٹ بنا تھا، کنسپٹ سے پھر ڈیزائر بنی تھی، اور ڈیزائر سے انٹینشن بنا، اس سے ارادات بنتے. اور ارادہ آپ کو کسی اچھے یا برے کام کے کرنے کے قریب لے جاتا ہے. یہ جو پروسیس ہے دونوں طرف اپلائی ہوتا ہے. نیک خیال آئے تو وہ بھی اس طرح گریجولی جنم لیتا ہے. یہ بیج کی مانند ہے. خاطر یا خطرہ ایک بیج کی مانند ہے. جیسے آپ زمین میں بیج بو دیتے ہیں، پھر جیسے مالی اس کو پانی دیتا ہے، اس کو مٹی سے اس کو خوراک ملتی ہے، کیمیکل ڈالتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو مل کے بڑا کرتی ہیں. پھر چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے، زمین پھوٹتی ہے، پھر چھوٹا سی کومپل نکلتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس کی ریکوائرمنٹس اس کو ملتی رہتی ہیں، تو بڑا ہوتا ہوتا پودا پلانٹ اور درخت کی طرف بڑھتا ہے. اس طرح خطرہ یا خاطر ڈیولپ ہوتا ہوتا گناہ کے اس درخت کی طرح پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے. تو اس سے پھر انٹینشنز آ گئے، آپ کا گناہ کا ارادہ. جب آپ ارادے تک پہنچتے ہیں تو اب اس سے نکلنا آپ خود اندازہ کر لیں کتنا مشکل ہو گیا. تو میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں اور بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں برائی کو دل و دماغ میں داخل ہونے کے وقت رد کرو. پہلے جب پہلی ٹھوکر لگی تھی، نوک ہوا، وہیں رد کرو خیال، وہیں فکر مند ہو جاؤ، یہ کیوں آ گیا؟ اس نے میرا دروازہ کیوں چنا؟ اس نے میرے دل پہ دستک کیوں دی؟ اتنا میں بیمار، کمزور یا نافرمان گناہگار تو ہوں نا کہ اس برے خیال نے میرے دل کو چنا دستک دینے کے لیے، میرے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. بیٹے وہ پھر سکرین رک گئی ہے.
اسی وقت فکر، اس کو کہتے ہیں تشویش. اس وقت تشویش ہونی چاہیے. جب بندے کو اس وقت تشویش نہیں ہوئی، بے فکر رہا، یہ میں نے اوور کانفیڈنس کہا. بے فکر رہا، یہ مرواتا ہے، تباہ کرتا ہے انسان کو، اوور کانفیڈنس. تو پھر آپ مشکل سے مشکل تر سچویشن میں جاتے گئے. تو جب وہ انٹینشنز ہو گئے، ارادے، اور ارادے پھر رفتہ رفتہ پختہ ہو جاتے ہیں. تو جب ارادہ پختہ ہو جاتے ہیں ارادے، تو وہ افعال میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس سے ایکشنز اور ڈیڈز سرزد ہوتی، پھر ارادہ فعل میں بدل جاتا. جب ایک عرصہ اتنا ارادہ رہتا ہے، اور ارادے کے پیچھے شہوت کا زور تھا، شہوت کے پیچھے تصور کا زور تھا، تصور کے پیچھے ایک پوری تھاٹ اور ایک فکر کا زور تھا، یہ ساری چیزیں ری انفورس کر رہی ہیں، حتیٰ کہ پھر کافی عرصہ جب انسان ایک بری کام کے، برائی کے، شہوت کے، اور ایک معصیت کے، گناہ کے، نافرمانی کے ارادے میں، ارادہ بالکل اینڈ ہے، قصد ہے، عزم اور ارادہ، ان کے پھر فرق ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، علمی چیزوں میں نہیں جا رہا. عزم، قصد، ارادہ میں بھی یہ اور میں نے کتابوں میں بیان کیے ہوئے ہیں. آج میں اس کو ایک اور انداز سے لے رہا ہوں. تو ان کے پیچھے ساری ری انفورسمنٹ قوتیں ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی وہ ارادہ فعل میں بدل جاتا ہے، چونکہ بندے نے کسی سٹیج پر علاج نہیں کیا، کسی سٹیج پر جو علاج چاہیے تھا وہ نہیں کیا، وہ فعل میں بدل گیا. تو انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے. اب اللہ کے ہاں سمجھیں، جب فعل سرزد ہو گیا تو اس کا وہ گناہ لکھا جاتا ہے، مگر اس نے یہ گناہ خود کمایا اتنے مرحلوں میں، اپنی بے فکری سے، بے پرواہی سے، اور اپنی حفاظت نہیں کی. اور اس کا میں پھر آپ کو بتا دوں، سب سے بڑا ضرر اور نقصان کا چشمہ بری صحبت، بری سنگت، بری جگہ بیٹھنا، بری چیز کو پڑھنا، بری چیز کو سننا، بری چیز کو دیکھنا. اور آج کا زمانہ جو کہ سوشل میڈیا کا، اس پر میں ساتھ ساتھ فوکس کر رہا ہوں. ہر کوئی لکھ رہا ہے، جو لکھی ہوئی چیز ملے وہ سچ نہیں ہوتی. خدا جانے اس میں 1% سچ ہے یا 10% ہے، کتنا جھوٹ ہے. جو چیز یہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، اس سے مائنڈ میکنگ کرتے ہیں لوگ، کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو آپ خریدار بنتے ہیں، ان چیزوں کو خریدتے ہیں. یہی تو کاروبار ہے، جھوٹ کا سب کاروبار یہی ہے. اور اس کی جنگ لڑنے کے لیے آپ نے اپنے مشن میں محنت کر کے سچ اور حق کے لیے بھی اسی طرح اسٹرگل کرنی ہے. یہ سوشل میڈیا کے بیٹے بیٹیاں ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا یہ رول ہے. دائیوں کا رول ہے، نظامتوں کا، رفقا کا، کارکنان کا، تنظیمات کے ہر فرد کا، نائب ناظمین اعلیٰ کا، ہر فورم کا، ہر سطح کے فورم کا، ہر ایک کا. بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتنی قوت کے ساتھ ان اچھے تصورات کو فروغ دیں، تاکہ اچھی خواہشات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوں، اچھے ارادات جنم لیں، اور اچھے افعال وجود میں آئیں. تو جب افعال ہوتے ہیں تو وہ فعل ہوتا ہے. پھر جب فعل تک پہنچتے ہیں اور پیچھے شہوت کی قوت ہے اور ارادے کی، تو فعل بار بار ہوتا ہے. آگے وہ جب بار بار کثرت تکرار ہوتا ہے ان افعال کا، ایکٹس اور ڈیڈز کا، ایکشنز کا، جب تکرار ریپیٹیشن ہوتا ہے، پھر ریپیٹڈلی ہوتا ہے، پھر ریپیٹڈلی ہوتا ہے، تو پھر جب ریپیٹیشن ہونے لگے تو وہ عادات بن جاتی. اس سے عادت آپ کی ہیبٹ ہو جاتی. یو بیکم ہیبیچول. اس برائی کی عادی ہو جاتی، یہ عادت ہو جاتی ہے. اور جب عادت ہو جاتی ہے تو اس عادت سے ہلاکت پیدا ہوتی ہے، پھر آپ ہلاک ہو جاتے ہیں. چونکہ عادت فطرت ثانیہ کی طرح ایک چیز ہے. عادت اتنی مضبوط چیز ہے کہ جیسے انسان کی فطرت ہے، جیسے بندے کی فطرت نہیں بدل سکتی، اس طرح عادت کا بدلنا مشکل ہو جاتا. ناممکن تو نہیں، مگر اس طرح مشکل ہو جاتا ہے. اور جس شخص نے آسان مرحلوں پر محنت نہیں کی، تو عادت بن جانے کے بعد وہ کیا محنت کرے گا؟ وہ تو محنت اور مشکل ہو گئی. لہذا یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کو اگر ذہن نشین کر لیں تو آپ پھر فوکس کر سکتے ہیں اپنی زندگی پر کہ کس چیز کو کس جگہ پہ روکنا ہے. جب آپ کسی برائی اور بدی اور شر کی عادت تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ عادت آپ کی روحانی ہلاکت ہو جاتی ہے.
بیٹے کیا مسئلہ ہے؟ انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو میں گفتگو جاری رکھتا ہوں، کچھ آواز کٹ رہی ہے، میری سننے والوں کو آواز کٹ رہی ہے، مگر انہوں نے کہا انٹرنیٹ کے ڈپارٹمنٹ نے کہ آپ گفتگو میں جاری رکھوں، جن کو سننے میں دشواری آ رہی ہے وہ دوبارہ سن لیں، یہ اپلوڈ ہو جائے گا پھر دوبارہ صحیح آواز کے ساتھ، تو اس لیے آپ کو پھر دوبارہ سننے کے لیے مل جائے گا، تاکہ بات کو نہیں روکتے۔ اس ٹربل کا حل اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، یعنی یہ ٹربل آپ سمجھ گئے، جو ہم ٹربلز کی بات کر رہے تھے یہ ان بیونڈ دیئر کیپیسٹی چلا گیا ہے، اس وقت اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے، یعنی اللہ پاک نے یہ ایک آپ کو مثال دے دی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب شر اور بدی اور برائی کا تصور جو خطرہ تھا بڑھتے بڑھتے سارے مرحلے عبور کر کے آپ کی عادت بن چکی ہے اور عادت ہلاکت میں بدل چکی، وہ مقام ہے جہاں دل مردہ ہو جاتا، اس مقام پر دل آ کے مردہ ہو جاتا۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو میں اس کی تقسیم کرتا ہوں تاکہ آج کا مضمون جب ختم کریں تو اس کی 3 قسموں پر ختم کریں، اور کل سے پھر ہم نے چونکہ قلب مریض کو لینا ہے اور امراض کو لے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب دل مردہ کو پہلے لوں گا، اس کے بعد قلب مریض کو، اور پھر قلب صحیح یعنی قلب حی کو۔ آج صرف میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں تاکہ دونوں کی تینوں کی امتیاز اور ان کی خصوصیات کی سمجھ آ جائے۔ تو جب معصیت یعنی برا خطرہ نفسانی یا شیطانی داخل ہو کے بڑھتے بڑھتے اور آپ نے علاج نہ کیا، اس کو رد نہ کیا، ٹھکرایا نہیں، اور جو اسباب تھے اس کے داخل ہونے کے وہ اسباب بھی برقرار رہے۔ ہماری پوزیشن ایک اور بھی ہے، بہت دشواری ہماری زندگی کی، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں 2 رویے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جن کو اللہ پاک نے منع فرمایا۔ 2 کانفلکٹنگ رویے ہیں، ڈیفرنٹ ریزلٹ دینے والے، اپوزٹ جانے والے، ہم ان کو ساتھ لے کے زندگی میں چلتے ہیں، کلیئرٹی نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی طرف آ جائیں، بالکل پہلی سورت، اللہ پاک نے ہمیں تلقین فرمائی کہ مجھ سے یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس کی ہدایت مانگو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگو جس میں استقامت ہے، اور پھر اللہ پاک نے اس کو ڈیفائن کیا، فرمایا سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو گویا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جڑنا، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی قربت میں رہنا، ان کو اچھا بعض اوقات آپ کو پہچان نہیں رہتی یا سہولت نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جہاں سے ہدایت اور صلاح اور خیر اور طاعت ملے وہ پہچان نہ ہو، تو ایک اور آسان نسخہ دیتا ہوں کہ جو گزرے ہوئے اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اگر آج کے زمانے میں اس کی پہچان نہ ہو تو گزرے ہوئے لوگوں کی پہچان تو ہے، ان کی کتابیں پڑھیں۔ یعنی ایک کتاب اور ایک خطاب، خطاب آپ کو اویلیبل ہے، خطاب سنیں، ان کی کتاب پڑھیں، تو اہل اللہ کی، اللہ والوں کی کتاب سے بھی کچھ فیض ملے گا جیسے ان کی صحبت سے ملتا تھا۔ یہ قاعدہ ہے، آزمودہ قاعدہ ہے۔ تو ہم کیا، اللہ پاک نے فرمایا انعام یافتہ بندوں کی راہ پہ چلو، ان کے ساتھ جڑو، ساتھ اللہ نے شرط لگا دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر نہیں،
ان لوگوں کے ساتھ نہ جڑو، ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ دوستی تعلق نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو غضب یافتہ ہوئے، ولدالین، اور وہ جو گمراہ ہو گئے، بہک گئے، سیدھی راہ پہ تھے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ گمراہ ہو گیا، غلط راہ پہ جا رہا ہے، بس اس سے تعلق ختم کر دو، تاکہ اس کی گمراہی کے میسیجز، پیغامات اور اثرات وہ آپ کو تباہ نہ کریں۔ جن پر پتا چل گیا کہ یہ آدمی ایسے کام کرتا ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ پاک ایسے کاموں سے ناراض ہوتا ہے، یہ خیر کے کام نہیں ہے، تو آپ اس سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے شرط قائم کی ہے اس پر۔ اللہ کی انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے سے فیض تب ملے گا اور تب محفوظ ہوگا، تب برقرار رہے گا جب آپ ساتھ دوسرے ان بری صحبتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اچھی صحبت بھی رکھیں اور بری بھی رکھیں، تو اتنا ملتا نہیں جتنا چلا جاتا ہے۔ یہ بنیادی جڑ ہے۔ اب جب میں نے عرض کیا کہ آپ خواتر سے لے کے ہلاکت تک پہنچ گئے، عادت و ہلاکت تک پہنچے اور دل میت ہو گیا، تو مردہ دل کی علامت یہ ہے، مردہ دل اس کو کہتے ہیں، اس میں اب زندگی، ایمان کی زندگی نہیں رہتی۔ میں بالکل مختصر سا یہ کروں گا کیونکہ کل کا مضمون یہاں سے شروع کر کے امراض قلب میں چلے جائیں گے۔ آج میں بیسک کنسپٹ جو سمجھانا چاہتا تھا پھر اسی طرح جیسے روز بتاتا ہوں، اس قدر جو آج کی نشست کے لیے کافی تھا یا آج کی نشست کے وقت میں جس قدر گنجائش تھی اتنا سمجھا چکا ہوں۔ اب صرف 3 اقسام کے مفہوم کو سمجھ لیں، تشریح کل انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ تو قلب مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ دل کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایمان کی زندگی قائم نہیں رہتی، ایمان کی حرارت قائم نہیں رہتی، وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے۔ اب یہ جو زبان سے کہتے ہیں نا جی میں تو مانتا ہوں میرا اللہ ہے، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، یہ سب زبان کا ایک عارضی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں، اور نہ اس کا دل اللہ کی عبادت گزاری کرتا ہے، نہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتا ہے، نہ اللہ کی محبت کرتا ہے، بلکہ اس کا دل ہر وقت نفس کی لذتوں اور شہوتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، خواہ اس میں اللہ کا غضب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک سادہ سی مختصر علامت ہے مردہ دل کی۔ اور اس کے برعکس زندہ دل، قلب حی، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ تو قلب سلیم وہ ہے جس کو اللہ پاک سلامتی عطا کر دیتا ہے، اور وہ ایمان پر، خیر پر، تقوی پر، نیکی پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کی رضا پر، اللہ کی خوشنودی پر ثابت ہو جاتا ہے۔ دل سلامتی ملتی ہے اور ثبات ملتا ہے، جم جاتا ہے دل۔ برائی، بدی، برے خیالات، تصورات اس کو متزلزل نہیں کر سکتے، پختہ ہو جاتا ہے، بری شہوتوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کے اوامر احکام کی مخالفت نہیں کر سکتا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا نواہی میں داخل نہیں جا سکتا، اور شبہات سے محفوظ ہوتا ہے، شبہات سے محفوظ ہوتا ہے، یعنی یقین کی حالت میں رہتا ہے، اور شکوک و شبہات سے، تشکیک سے پاک ہوتا ہے، اور شہوت و مخالفت سے پاک ہوتا ہے۔ ایمان اس کے اندر مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ قلب مضبوط ہوتا ہے۔ یہ 2 سادہ تعریفیں ہو گئیں، مردہ دل کی اور وہ اب زندہ دل کی۔ اس کے درمیان موسٹلی ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ میجورٹی مسلمانوں کی، ہمارے لوگوں کی موسٹلی اب ان 2 کیفیتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ مردہ دل یعنی بالکل قلب میت، یہ ایک آخری حد ہے، اور قلب سلیم اور قلب حی یہ بڑی اونچی اعلیٰ حد ہے۔ جن کو یہ نصیب ہو جائے وہ اللہ کے اولیاء اور صالحین میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر کثرت کے ساتھ آبادی درمیان کی کیفیت میں ہوتی ہے، جس کو قلب سقیم کہتے ہیں۔ قلب سقیم یعنی مریض دل۔ اس کی مختصر سی تعریف سن لیں تو کیونکہ آگے یہ مضمون انشاءاللہ کل ہمارا شروع ہونے والا۔ اور قلب سقیم یا قلب مریض یہ ہے، یاد رکھ لیں کہ اس میں
دل کی زندگی کے اثرات بھی ہیں، جو زندگی کے اثرات وہ بھی ہیں، اور موت کے اثرات یا پرچھائیاں یا سایہ وہ بھی ہے۔ جیسے مریض دل ہے، بس آپ صحت مند، مردہ اور مریض، عام تین کیفیتوں کو سامنے رکھ لیں۔ صحت مند ہے آدمی، جس میں کوئی مرض، کوئی تکلیف، کوئی پرابلم، کوئی ٹربل نہیں ہے، مکمل طور پہ صحت مند، توانا، تندرست ہے۔ دوسرا میت ہے، جس کو دفنا دیا، قبر مٹی میں ڈال دیا، جنازہ پڑھ کے ختم ہو گیا، اس کے سارے حوال ختم ہو گئے۔ درمیان میں مریض ہے، اب وہ مریض خواہ اس کو نزلہ ہے، خواہ زکام ہے، خواہ کھانسی ہے، خواہ بخار ہے، خواہ پیٹ میں درد ہے، خواہ اس کو موشنز ہیں، خواہ اس کو انفیکشن ہے، خواہ اس کو ٹی بی ہے، خواہ کینسر ہے، جو بناتے چلے جائیں، یہ سب سارے ایریاز مریض کے ہیں۔ یہ سارے قلب مریض اور قلب سقیم کی کیفیت ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زندگی بھی ہوتی ہے اور بیماری بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر دونوں مادے ہوتے ہیں، دونوں اثرات ہوتے ہیں۔ کبھی یہ غالب آ جاتا ہے، مجلس میں آ گئے، اعتکاف کی مجلس میں آ گئے، رات کے خطاب میں آ گئے، لیلۃ القدر میں آ گئے، حج بیت اللہ پہ چلے گئے، عمرے پر چلے گئے، کعبۃ اللہ کے سامنے گھوم رہے ہیں، روضہ رسول پر چلے گئے، اولیاء کی زیارات پہ چلے گئے، حضور داتا صاحب کی زیارت پہ چلے گئے، اولیاء کی مجلسوں میں آ گئے، حلقہ ذکر میں آ گئے، توبہ کی اور دعا کی شب میں آ گئے، ایسے مواقع پر آ جائے تو اس کا وہ جو مادہ ہے زندگی کا، ایمان کا، وہ تازہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ روتے بھی ہیں اور گڑ گڑاتے بھی ہیں، آنسو بھی گرتے ہیں، چیختے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے، سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ مادہ مردہ تو ابھی نہیں ہوا تھا، مریض تھا، وہ مادہ اس وقت متحرک ہوتا ہے، ماحول سے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور بندہ یہ کیفیات پیدا کرتا ہے۔ جو ہی وہاں سے دور جاتا ہے، وہ عارضی اثرات سے دور جاتا ہے، پھر وہ موت کے اثرات اس پر غالب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مریض دل میں اللہ کی محبت کے بیچ بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں، ایمان کا بھی پہلو ہوتا ہے، کبھی کبھی اخلاص بھی جوش مارنے لگتا ہے، توکل بھی جوش مارتا ہے، آخرت کی نجات کا خیال بھی جوش مارتا ہے، یعنی یہ کیفیتیں بھی ہوتی ہیں۔ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس ماحول میں آئے، کتنی دیر بیٹھے، کتنے اثرات لیے اور کتنا تکرار کیا اس کا بار بار۔ اور دوسری چیز، ان میں شہوات کی محبت بھی ہوتی ہے، نفسانی لذات اور شہوات اور معصیتوں کی محبت بھی ہوتی ہے، ان کو ترجیح بھی دیتا ہے۔ بندے کے اندر ہرس بھی ہوتا ہے، ہرس بھی ہوتا ہے ان کو حاصل کرنے کا۔ اس مریض دل میں حسد بھی ہوتا ہے، کبر بھی ہوتا ہے، خود پسندی بھی ہوتی ہے، علو، اپنے آپ کو اونچا کرنے کا پہلو بھی ہوتا ہے، زمین میں شرنگیزی بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، تو ہلاکت کا مادہ بھی ہوتا ہے۔ تو مریض دل دو قسم کے داعیے ہیں، نیکی کا بلانے والا داعیہ اور بدی کی طرف بلانے والا داعیہ۔ دونوں داعیوں کی کشمکش رہتی ہے مریض دل میں۔ ہماری میجورٹی اس حال میں ہوتی۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو کل کی نشست کا آغاز کریں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ ختم ہو گئے؟ آپ سحری کریں، آپ کے سحور میں برکت ہو، آپ کے جاگنے میں برکت ہو، بیٹھنے میں برکت ہو۔ اللہ پاک اپنی ساری رحمتیں نواز دے آپ کو، اور جانے تک آپ کے دلوں کو زندہ سلیم دل بنا کے بھیجے۔ بار دیگر سلام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔